اکثر یہ ہوتا ہے جب ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹے کے اندر بال نکل آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آٹے میں بال نکل آیا تو آٹا خراب ہو گیا. کچھ کہتے ہیں اس سے پریشانی آ جائے گی, گھر میں مصیبت آ جائے گی, فاقے بڑھ جائیں گے. یہ کہنا کیا درست ہے؟ آٹے میں اگر بال ہے تو نکال کر پھینک دیا جائے آٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر ملک ہندوستان بھائی توفیق رضا شاہدی صاحب قبلہ, اور حافظ قاری جناب مولانا وسیم صاحب, اور بھائی نام کیا آپ کا؟ جاوید بھائی. ماشاءاللہ جاوید بھائی. یہ تینوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آپ کچھ سوال کریں گے. اب وہ بڑے سوال کروں گا, میں کوشش کروں گا انہیں میں اٹکاؤں اپنے سوالوں میں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے میں خود ہی پھنس جاتا ہوں. چلیے کوئی دقت نہیں ہے, کرتا ہوں میں سوال. قاری صاحب پہلے آپ سے سوال کروں گا میں, ٹھیک ہے؟ تھوڑا بڑا سوال ہے. جی بالکل. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کو جب دفنایا گیا, قبر میں اتارا گیا, تو آپ کی قبر مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئیں, اور اینٹیں تھیں کیسی, اور رکھی کس طریقے سے گئی تھیں؟ تین چیزیں. صلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا اور آپ کو قبر شریف میں جب رکھا گیا تو آپ کی قبر شریف میں 9 اینٹیں رکھی گئی تھیں جو کھڑی رکھی گئی تھیں, اور وہ کچی اینٹیں تھیں. جیسے کچی جو اینٹ ہوتی ہے نا بٹے میں بنتی ہے, اس سے پہلے جو کچی اینٹ بناتے ہیں وہ اینٹیں رکھی گئی تھیں. ماشاءاللہ. قاری صاحب دیکھیے, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم دین جب بندہ کوئی حاصل کیا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کے سوالوں کا جواب جو دیتا ہے وہ انداز ہی الگ ہوتا ہے, اور بڑے اچھی طریقے سے سوالوں کے جواب ہمارے مل جاتے ہیں. شاعر اسلام بڑی نعتیں پڑھی, اللہ تعالیٰ سینے میں تقویت قوت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے. شاعر صاحب بڑی کلام پڑھے آپ نے, اور ہو سکتا ہے وہ کلام پڑھا بھی ہو, اور میں جو سوال آپ سے کر رہا ہوں نا ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں. وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے؟ وہ حضرت حنظلہ ہیں. ارے ماشاءاللہ, ہاں حضرت حنظلہ ہیں کہ جو حالت جنابت میں کیا ہے شہید ہوئے تھے. اچھا بھائی آپ سے سوال ہے, جنرل نالج کا سوال ہے. سوال یہ ہے وہ کون سی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ وہ سبزی ہے گھویا. گھویا کھل کے بتائیں, گھویا کسے کہتے ہیں؟ عربی کو کہتے ہیں گھویا. ہاں عربی ایک سبزی ہے, گھویا بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ, جو گردے کی بیماری کو کیا ہے وہ دور کرتی ہے. اچھا میں ایک سوال اور کر رہا ہوں آپ تینوں لوگوں سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کچھ لوگ چلتے ہیں مطلب سینہ چوڑا کر کے, کچھ لوگ چلتے ہیں نگاہوں کو نیچی کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے تھے, کہ جیسے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوں. چڑھنے کے لیے تو سینہ تان کے چڑھنا, لیکن پہاڑ سے نیچے اترتے ہوں تو بالکل جھک کے آپ چلتے تھے, نظریں آپ کی نیچے رہتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا تو ایسے چلتے تھے جیسے لگتا تھا کوئی بندہ جب پہاڑ سے نیچے اترتا ہوتا ہے تو اترنے کا جو انسان کا انداز ہوتا ہے نا, اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے چلا کرتے تھے. اچھا ایک سوال اور ہے, بس آخری سوال, لاسٹ سوال تینوں بھائیوں سے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے, تو ایک وقت میں آپ کتنے لوگوں کی روح قبض کر سکتے ہیں؟ کوئی مقدار نہیں. بالکل کوئی مقدار نہیں ہے, کہ آپ کی تو جو فرشتے ہیں تو طاقت بہت وسیع ہے. اللہ نے اتنی قوت بخشی. کیا کہیں گے بھائی آپ؟ بالکل صحیح کہا انہوں نے, یہی بات ہے. یہی بات ہے. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں 1,00,000 لوگوں کی روح قبض کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ نے انہیں بڑی طاقت دی ہے, بڑی طاقت دی ہے. جتنا اللہ رب العزت کا حکم ہے, جس کی مطلب جس وقت مطلب موت کا بلاوا آیا تو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کتنے ہی لوگوں کا مطلب جب وقت آتا ہے تو وہ ایک وقت میں سب کی روح کیا ہے قبض کر سکتے ہیں, قبض کر سکتے ہیں. ایک سوال بس اور ذہن میں آ گیا یار, ایک سوال اور آ گیا. اکثر یہ ہوتا ہے جب ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹے کے اندر بال نکل آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آٹے میں بال نکل آیا تو آٹا خراب ہو گیا. کچھ کہتے ہیں اس سے پریشانی آ جائے گی, گھر میں مصیبت آ جائے گی, فاقے بڑھ جائیں گے. یہ کہنا کیا درست ہے؟ نہیں, یہ تو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی. بلکہ آٹے میں اگر بال ہے تو نکال کر پھینک دیا جائے آٹا, اور آٹا مطلب بال پھینک دیا جائے اور آٹا جو ہے وہ کام میں لایا جائے. میں تو یہ کہوں گا اگر بال سے اتنی چڑھ ہے تو اپنی بیویوں کو گنجا کر لو.
तो बाल नहीं गिरेगा, या बीवी का ही बाल गिर हमारी मतलब मैंने कई बार होता है कि सर पर बट्टा भी नहीं होता और आटा गूंदना शुरू कर देते हैं, वैसे गिर जाता है। वो तरीका बिल्कुल गलत गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सर हमेशा ढपना होना चाहिए, जहाँ आटा गूंदा कोई भी काम करे सर तो क्या ढपा होना चाहिए ना, सर पे दुपट्टा वगैरह होना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक मन गलत बातें हैं कि साहब बाल निकलने से आटा खराब हो गया या मेरे घर में बरकतें ख़त्म हो गई या रिस्क तंग हो रहा है, ये सब गलत बातें हैं ना। ये तो बहम की बात है इंसान की। सब बहम की बात, सब बहम की बातें हैं। चलिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से हमारे भाइयों ने सवालों के जवाब दिए हैं। अब कमेंट्स में आप लोग ये ज़रूर बताना कि अगर आटे में से बाल निकलता है तो क्या मुसीबत आने की अलामत है, परेशानी आने की अलामत है, बरकतें ख़त्म होने की अलामत है। आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ, जितना हो सके दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।